أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات قابل صدر احترام علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ و مؤمنین و مؤمنات ذاکرین حسین شعراء اہل بیت پرصداران سید الشہداء حسینیہ پاسمور ٹورنٹو میں عشرہ زینبیہ کی بعنوان معرفت امام زمانہ آج نویں مجلس سے عزا ہے اور انشاءاللہ کل کی شب کی مجلس کے ساتھ یہ عشرہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ معرفت امام زمانہ میں جن حقائق کو 8 دن پیش کیا گیا ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مرنے والا بندہ کافر ہے اور جینے والا بندہ فاسق ہے۔ آج کی تقریر کا آغاز جیسے کل وعدہ کیا تھا چند آیات کی تلاوت سے کروں گا، پھر میں کچھ احادیث آج پیش کروں گا اور آج اور کل زیادہ تر اصحاب حضرت حجت کی اوصاف کا تذکرہ کروں گا اور امام کے وعدوں کا بھی ذکر کروں گا۔ امام نے ہمارے ساتھ غیبت کے زمانے میں کیا وعدے کیے۔ پہلے ذرا ایک آیت سنیے، وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ آسمانوں اور زمینوں کے غیب کو اللہ کی ذات نے کتاب مبین میں رکھ دیا ہے۔ جو غیب ہے وہ کتاب مبین میں ہے، تو ظاہر کیسے ہوگا؟ ظاہر کرنے کے لیے کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔
ارشاد ہوتا ہے وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ. ہم جانتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، کہ تمہیں کسی اور چیز سے بھی عشق ہے. ذرا سمجھیے گا، ہم جانتے ہیں تمہیں کسی اور چیز سے بھی محبت ہے، ایک اور بھی تمہاری محبوب شے ہے، وہ کیسے تمہیں مل سکتی ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب. جب اللہ کی طرف سے نصرت آئے گی اور جب اللہ کی طرف سے فتح کا نکارہ بجے گا. اذا نکر الناقور، جب ایک نکارہ بجانے والا آسمان اور زمین کے درمیان نکارہ بجائے گا اور ایک شخص باب الکعبہ پہ کھڑا ہوگا، وہ یہ کہے گا نصر من اللہ وفتح قریب آ گیا، دیکھو تمہارا امام جبل کعبہ پہ ہے. تو امام زمانہ کے فضائل کا نقارہ بجانا یہ سیرت ملائکہ ہے. اس لیے تو ہم عشرہ منعقد کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے ہم ابلیس مزاج نہیں ہے، جبریل مزاج ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين کلہ. ذرا آج ایک لفظ پہ غور کیجئے گا جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے. اللہ نے اس رسول کو بھیجا جو اس کا رسول ہے، اس کی ذات نے بالہدا اسے ہدایت دی ہے. اللہ نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور حق کے دین کے ساتھ. دو چیزیں نبی کو دی، ایک ہدایت دی اور دین حق دیا. تو پتہ چلا حضور کے ساتھ ہر دور میں دو کا رہنا ضروری ہے، ایک کا نام دین حق ہو، دوسرے کا ہادی حق ہو. اللہ اکبر. یہ میں نے ہادی حق کہاں سے لیا؟ آیت قرآن سے ثابت کرتا ہوں. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم الحق. ہم ان قریب اپنی آیات کو آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ہم اپنی آیات کو ان کے اپنے نفسوں میں بھی دکھائیں گے تاکہ مخلوق کے لیے ثابت ہو جائے کہ حق ہماری طرف سے ہے. آفاق میں بھی حق، ان کے نفسوں میں بھی حق، دین بھی حق، ہادی بھی حق. اب ذرا اپنے امام کے عشق کا اور معرفت امام سمجھنا. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ وہ اظہار کر دے دین اسلام کا ہر ایک دین کے اوپر. پتہ چلا کہ اظہار ہے ظہور سے. کوئی سمجھیے گا، حضور کے لیے تو ظہور کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ حضور تو غائب ہوئے نہیں. اب کوئی محمد ہے جو پردہ غیبت میں ہے، جب تک وہ ظہور نہیں کرے گا سارے ادیان پہ دین اسلام غالب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ حل ینظرون، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں ان تأتیہم الملائکۃ، کہ یہ اس وقت مانیں گے جب فرشتے نفس نفیس آ کر ان کو منوانا شروع کر دیں کہ یہ ہادی ہے.
ذرا آیت دیکھیے گا، فَهَلْ يَنْظُرُونَ سورہ انعام کی آیت نمبر 158 ہے، ذرا آج جا کے اسے دیکھیے گا، فَهَلْ يَنْظُرُونَ کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ کہ فرشتے خود آئیں اور آ کر ان کو سمجھا دیں، او یاتی ربک یا تیرا رب خود اتر آئے اور سامنے کہہ دے کہ یہ میرے ہادی ہیں، او یاتی بعض آیات ربک یا یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے جن اپنی آیتوں کو چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب ایک باریک نکتہ ہے، یوم یاتی بعضو آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن، اللہ فرما رہا ہے انہیں بتا دیجئے میرے حبیب کہ اگر آیتیں بھی اتر آئیں گی نا، نفس نفیس اللہ کی آیتیں بھی اتر آئیں گی تو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب تمہارے نفسوں کو ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے لم تکن آمنت من قبل، جنہوں نے ان آیتوں کو غیبت میں نہیں مانا ہوگا ہم ظہور میں ان کا ایمان نہیں مانیں گے۔ آپ سمجھیے جناب قبلہ، اب آپ کو اندازہ ہوا زمانہ غیبت میں ہم عشق امام کیوں رکھ رہے ہیں، معرفت امام کیوں رکھ رہے ہیں، امام کا کنٹیکٹ کیوں رکھ رہے ہیں، ہم امام کے لیے دعائیں کیوں پڑھ رہے ہیں، ہم امام کو پرسہ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس دن جس دن ظہور ہو جائے گا اس دن تو ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا۔ بھیا جب اس دن ایمان فائدہ نہیں دے گا تو بے ایمانی کیا فائدہ دے گی؟ اللہ اکبر۔ ایمان کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاید جی آپ کی آواز بھی سلامت رہے انشاءاللہ۔ اللہ کریم چودھری صاحب کو بھی جزائے خیر دے، اور جتنے میرے بھائی بہن دور نزدیک سے اربعین کی مجلس میں آئے ہیں اللہ ان کی عقیدتوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کے عقیدے کو سلامت رکھے۔ حجت ابن حسن کے ساتھ جو آپ کا عشق ہے وہ زندہ و سلامت رہے، اس لیے کہ یہ آیت کہہ رہی ہے کہ فائدہ غیبت میں ہونے والا ہے، ظہور کے وقت کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ لہذا ان احمقوں کو بتا دو جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آج منبروں سے امام کا پیغام نہیں پڑھیں گے اور جب امام آئیں گے اس وقت پیغام پڑھیں گے، بھیا اس دن تو ایمان فائدہ نہیں دے گا، پیغام کیا فائدہ دے گا؟ آج پڑھیے اگر فائدہ لینا ہے۔ ہماری قوم کو ڈیریل مت کیجئے، ہمیں غیبت میں پیغام پہنچانا ہے امام کا، ظہور کے وقت تو پیغام پہنچانے کا وقت ہی نہیں ہے، اس وقت تو ویپن چلانا ہے، اس وقت پیغام کا وقت نہیں ہے۔ جب پیغام کا وقت ہے اس وقت آپ اپنی لڑائیوں میں لگے ہوئے ہیں، اپنے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ذرا دیکھیں معرفت امام کے لیے سمجھیے، جو اصحاب النبی تھے، جو اصحاب الائمہ تھے، ان کا کریکٹر کیا تھا؟ بلال نے عشق علی میں مدینہ چھوڑ دیا، حالانکہ مدینہ میں روضہ رسول ہے، حالانکہ مدینہ کے اندر جنت البقیع ہے، حالانکہ مدینہ نزول وحی کا مرکز ہے، اسلام کا کیپٹل ہے، اور یہ کہہ کے بلال نے چھوڑ دیا کہ جس کیپٹل میں علی نہ ہو اس میں بلال رہ نہیں سکتے۔ تو امام کی معرفت یہ ہے جس سینٹر میں علی نہ ہو اس میں امام کا شیعہ رہ نہیں سکتا۔ جنہوں نے آمنت، جنہوں نے پہلے ایمان
نہیں لایا ہوگا غیبت کے زمانے میں ظہور کے دن کا ایمان ہم قبول ہی نہیں کریں گے. اللہ فرما رہا ہے ہمیں تو اپنی آیتوں کا ایمان چاہیے. اچھا یہ عجیب بات ہے, یہ آیات کیوں کہہ رہا ہے اللہ؟ عجیب ہے. او کسبت ایمانھا خیرا, اللہ اکبر, عجیب آیت ہے. اس دن کوئی خیر فائدہ نہ دے گی. اگر خیر کا فائدہ ہے تو وہ بھی غیبت میں ہے. بھیا اگر اس دن آپ کہیں آج میں حی علی خیر العمل کہتا ہوں, آج میں الیوم اکملت پڑھتا ہوں, آج میں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل پڑھتا ہوں, مگر اپنی مسجدوں سے علی کو نکال دے, اپنی مجلسوں سے غدیر کو نکال دے, اپنی مجالس سے ذکر فضائل علی نکال دے, تو قرآن کہہ رہا ہے اس دن تو کوئی چیز قبول ہی نہیں ہوگی. آج کہو گے تو اس دن قبول ہوگا. یہ قرآن بول رہا. چلیے ٹھیک ہے نا اقبال میں. ذرا ملاحظہ کریں, یہ قرآن کی آیت ہے. اور ابھی ایک ایک جملہ ثابت کروں گا. ابھی میں نے قبلہ سے اجازت لی ہے کہ آپ اجازت دے دیں, کل تو میں سمپ کر دوں گا گفتگو, مگر اگلے سال اگر زندگی ہے تو میں 10 مجلسیں اور پڑھوں معرفت امام زمانہ پر. میں نہیں چاہتا کوئی اور ٹاپک پڑھوں, بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں اب یہی پڑھتا رہوں جب تک امام آ جائے. اتنا میٹیریل ہے. یہ ذرا بڑے بھی نعرہ لگا دیں, شاہ جی کا ساتھ دے دیں, کوئی پابندی نہیں آپ پر. اس دن کوئی خیر فائدہ نہ دے گی, اس دن کوئی ایمان فائدہ نہ دے گا, اس دن کوئی انویسٹمنٹ فائدہ نہ دے گی. انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آج کرو. ایک صاحب نے مجھ سے کہا حضور سمجھ نہیں آتی, یہ ہمارے بچے علماء کی مجلسوں میں نہیں آ رہے. میں نے کہا آپ ایمان سے بتائیں, جو علماء کی مجلسوں میں نہیں آ رہے وہ امام زمانہ کی مجلس میں جائیں گے؟ کہنے کہ ہو سکتا ہے نہ جائیں. میں نے کہا خیانت تو آپ نے کی ہے نا, جنہوں نے امام زمانہ کا عشق سکھانا تھا آپ نے ساری زندگی ان کی برائی میں گزار دی. اب یہ بچے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ مولانا کو مانے یا والد کو مانے. ایسے والد نہ بنیے. ایسے والد نہ بنیے کہ بچوں کو والد کہتے ہوئے بھی شرم آئے. کہ ایسے بھی والد ہوتے ہیں کہ جو اپنے دین کی مخالفتیں کرتے ہیں, اپنے ہادیانی دین کی مخالفتیں کرتے ہیں. یہ پریکٹس ہوتی ہے, پریکٹس. سپاہی کی مخالفت کرنے سے انسان جرنیل تک پہنچتا ہے, اس لیے کہ جرنیل کی مخالفت پر تو لوگ مرنے مارنے پہ تل جاتے ہیں. اگر آپ نے عشق امام رکھنا ہے تو عالم کا احترام سیکھیے, مجتہد کا احترام سیکھیے, حوزہ علمیہ کا احترام سیکھیے. اگر آپ فاسق فاجر شرابی پولیس والے کا احترام کرتے ہیں کہ کینیڈا کے لائل ثابت ہو, امام زمانہ کی لائلٹی پنہا ہے علماء دین کی خدمت میں. اب قبلہ میں نتیجہ دے رہا. اب دیکھیے گا کہ اگلے سال بھی پڑھوں گا تو اللہ کے حکم سے اتنی ہی آیتیں پڑھوں گا. ابھی تو میں ان آیات معولہ کو چھیڑ ہی نہیں رہا ہوں کہ جن کی تعویل میں امام زمانہ ہے, ان کے تو اظہار میں امام زمانہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. ابھی تو وہ آیتیں بھی پڑھنی ہیں جن کی تعویل میں امام زمانہ ہے. مثال کے طور پر وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. ایک وقت تو رکوع کرنے والے ہو نبی و علی, ایک وقت وہ رکوع ہو کہ رکوع میں دی ہوئی زکوٰۃ کے بدلے میں ولایتیں ملتی ہوں. کیا یہ توہین نہیں ہو جائے گی کہ پھر مجھ جیسے بندے کو لیڈر مانا جائے؟ تو ماننا پڑے گا ہر دور میں ایک محمد کا ہونا بھی ضروری ہے, ہر دور میں ایک علی کا ہونا بھی ضروری ہے.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں میں سے نہیں کہا، اگر سچوں میں سے کہتا تو امت مراد ہوتی، سچوں کے ساتھ کہا ہے تو اہل بیت مراد ہے، محمد و آل محمد مراد ہے، کہ تم سچوں جیسے تو نہیں ہو سکتے، کم از کم سچوں کے ساتھ تو ہو جاؤ۔ تو چاہیے، ضروری ہے، جب تک لوگ سچ کی تلاش میں رہیں، ایک نہ ایک صادق کا بیٹھنا ضروری ہے کہ معیار صدق بھی رہے، معیار مصطفیٰ بھی رہے، معیار مرتضیٰ بھی رہے، معیار مجتبیٰ بھی رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اللہ کا اور جہاد کرو اس کے راستے میں، شاید تم فلاح پا جاؤ۔ تو بھیا جہاد کے لیے ضرورت ہے تقوی کی، تقوی کے لیے ضرورت ہے وسیلے کی۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ وسیلہ پہلے تلاش کرو، جہاد میں بعد میں جاؤ۔ امت نے جہاد پہلے کیا، وسیلہ بعد میں تلاش کیا۔ بھائی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ امت نے الٹ کیا، یہی تو وجہ ہے کہ انہیں نہ وسیلہ ملا نہ جہاد ملا۔ اس لیے کہ آپ کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا آرڈر بدلنے والے، اللہ کی ترتیب بدلنے والے۔ بھیا آپ میں یہ جرات نہیں کہ اللہ کا مؤذن بدل دے، آپ امام کہاں سے بدلنے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ مؤذن نہیں بدل سکتے۔ ضروری ہے جب تک جہاد کا نقارہ بجتا رہے تب تک وسیلہ بیٹھا رہے، تاکہ جہاد رہے، فساد نہ بنے۔ یاد رکھنا، غیبت امام میں اسی لیے تو جہاد ساقط ہے، اس لیے کہ جہاد میں معصوم کی اوپینین ضروری ہوتی ہے، معصوم کی رائے ضروری ہوتی ہے۔ اور جنہوں نے اجتہاد پڑھا ہے ان سے تصدیق کر لیجئے گا، ہمارے ہاں اجتہاد میں جب ہم اصول اربع پہ بحث کرتے ہیں، جب ہم ادلہ اربع پہ بحث کرتے ہیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے، عقل سے اور اجماع و سیرت معصوم سے آپ ایک قول کو لیں گے، تو ہم ہر اجماع کو نہیں مانتے۔ امت کا اجماع ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں، بلکہ ہم مانتے ہیں اجماع المحصل کو، کہ جس میں امام وقت کی رائے پنہا ہو۔ تبھی تو ہمارے ہاں ایک نظریہ ہے، اس کو کہتے ہیں قاعدۃ اللطف، کہ اگر سارے مجتہد شیعوں کے غلط ہو جائیں تو امام زمانہ پہ لطفاً واجب ہے ایک نہ ایک مجتہد کو آ کے بتا دیں کہ تم لوگ غلطی کر رہے ہو۔ ہمارے نزدیک وہ اجماع حجت ہے جس میں امام کا قول بھی شامل ہو، امام کا فعل بھی شامل ہو۔ آپ نے دیکھا جو دنیا کا پہلا سقیفہ بنا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں امام علی جیسے معصوم کی اوپینین کو شامل نہیں کیا۔ ایک بات کی میری آج قدر کرنا، سنٹر مدینہ میں بنے، سنٹر نیو یارک میں بنے، سنٹر ٹورنٹو میں بنے، اگر امام علیہ السلام کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا تو اس کو سقیفہ سے زیادہ اسٹیٹس نہیں ملے گا۔
وہی پریکٹس جو کل سقیفہ میں ہو رہی تھی وہ آج مراکز میں ہو رہی ہے. بھیا کل بھی عالم کو نیچے بٹھا دیا تھا, جاہلوں کو منبروں پہ بٹھا دیا تھا, آج بھی یہی کیا جا رہا ہے. جاہلوں کو منبر دیے جا رہے ہیں, علماء کو نیچے بٹھایا جا رہا ہے. جہاں سمجھو کہ عالم کو محروم کیا جا رہا ہے اور جاہل کو منبر دیا جا رہا ہے, سمجھو یہ سقیفہ بھی یہی ہے اور منبروں پہ بندر ناچنے والے بھی یہی ہے, جن کو اماموں کی فکر نہیں غلاموں کی فکر ہے. کچھ ملاحظہ کر رہے ہیں آپ؟ معرفت امام زمانہ بڑا مشکل ٹاپک ہے, اس میں کیلیبر بڑا مشکل ہے. ذرا غور کریں, اپنے اپنے زمانے کے امام کی معرفت کا ذرا نوٹ کریں. عارف امام کہتے ہیں میثم تمار کو, جن کا اصل نام ہے میثم. ہمارے ہاں غلط العام ہو گیا ہے میثم, اصل میں یہ میثم ہے. میثم بہادر کو کہتے ہیں, شیر کو کہتے ہیں. اگر علی اللہ کے شیر ہیں تو یہ علی کے شیر ہیں. دیکھیے یہ ہوتے ہیں عارفان امام زمانہ. عارف امام اسے کہتے ہیں کہ بے شک ظالم کا دربار کیوں نہ ہو, دشمن اہل بیت کا دربار کیوں نہ ہو, گستاخ شان امامت اور رسالت کا دربار کیوں نہ ہو, کیوں نہ اعضاء کاٹ دیے جائیں, کیوں نہ آنکھیں نکال دی جائیں, کیوں نہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں, کیوں نہ پاؤں کاٹ دیے جائیں, جب تک دم میں دم ہے مولا علی کے فضائل چلتے رہیں گے. بھیا وہ سولی پہ فضائل پڑھ رہے ہیں, آپ مرکزوں میں روک رہے ہیں. ایک شہر والوں نے مجھے دعوت دی, عجیب عجیب ڈائلاگ ہوتے ہیں کہ حضور کوفہ میں آئیے گا. میں نے کہا لکھ دے میرا نام, میں آؤں گا, مگر مسلم بن عقیل بن کے نہیں, مختار بن کے آؤں گا. یا خدا نہ سمجھے کچھ آپ اسلام کو, ہر دفعہ مسلم بن عقیل نہیں بنا جاتا, کبھی مختار بننے کی بھی ضرورت ہے. امام زمانہ کے لیے مسلم بن عقیل نہیں بننا, ہم سب نے مختار بن کے انتخاب لینا. جرأت و گفتار پیدا کیجئے. آپ یہاں ڈر رہے ہیں تو اس وقت دشمنوں کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ یہ تو کل شرائط پیش ہوں گی انشاءاللہ, جو امام علیہ السلام کی جو فوج کی شرائط ہے. میں آج مطالعہ جب کر رہا تھا, امام کی فوج وہ ہوگی کہ یتکلم الملائکۃ منہم بہم, امام کے سپاہیوں کے ساتھ جبریل و میکائیل گفتگو کیا کریں گے. اپنا اسٹینڈرڈ بلند کریں, جھوٹوں کے ساتھ جبریل گفتگو نہیں کرتے, غیبت کرنے والوں کے ساتھ میکائیل گفتگو نہیں کرتے, گناہگاروں کے ساتھ اسرافیل ڈائلاگ نہیں کرتے. آپ کو معیار بلند رکھنا ہوگا تاکہ جبریل بھی سرخرو ہو, میکائیل بھی سرخرو ہو, غلامان مہدی بھی سرخرو. یہ معیار رکھیے اپنا. یہ ہے معیار اصحاب الحجت کا. تو ذرا قرآن مجید کی آیتوں کے تناظر میں سوچیں, میں نتیجہ دوں. وہ جو آیت میں نے طویل آیت پڑھی ہے نا, اس کے اینڈ میں پڑھ کے حیران ہو گیا. قول, اے میرے حبیب, ان منکران غیبت کو کہہ دیجئے, ان آیتوں کے دشمنوں کو کہہ دیجئے. اچھا جمع ہے کہ آیات, آیات ہے نا, آیت نہیں آ رہا, یہاں آیات آ رہا ہے. اسی سے میں سمجھا ہوں کہ رجعت بھی ضروری ہے, کہ جب ایک آئیں گے تو پھر سارے ہی تو آئیں گے. رجعت کا عقیدہ بھی ضروری ہے. آیات کی آیات آئیں گی, اور پھر جن کو خطاب کیا جا رہا ہے, یہ تقاضا یہ ہے انصاف کا کہ وہ بھی آئیں, ان کو بھی آنا ہے جن کو خطاب ہو رہا ہے. جو اس دور کے جھوٹے ہیں ان کو بھی آنا ہے, جو آج کے دور کے جھوٹے ہیں ان کو بھی آنا ہے. تبھی تو کہا تلک الایام نداولها بین الناس, ان ایام کو ہم پھیرتے رہتے ہیں. کبھی سمجھیے گا مطلب کیا ہے, ان ایام کو ہم پھیرتے ہیں. بعثنا علیکم
इबादन लना उली बासिन शदीद फजासू खिलाल दियार। अगरचे ये बख्त नसर का वाकया है, मगर दरअसल हकीकतन मुराद ये है कि जब जुल्म तादी बढ़ जाती है, जुल्म बढ़ जाता है, हद से बढ़ जाता है, तो हम क्या करते हैं? अल्लाह फरमा रहा है हम ये करते हैं, हम भेजते हैं तुम्हारे लिए ऐ इंसानों अपने उन बंदों को जो साहिबाने बास शदीद होते हैं। अब ये बास शदीद कहां से ढूंढे? सूरतुल हदीद, व अनज़लनल हदीद फीहि बासुन शदीद व मनाफिउ लिन्नास। हमने जुल्फ़िकार नाज़िल की जिसमें बास शदीद है, तो जब जुल्म हद से बढ़ जाएगा हम ऐसे साहिब जुल्फ़िकार को भेजेंगे। अल्लाहु अकबर। ठीक है जनाब, ये कुरान की आयत है। शुहूर इस्नो अशरा शाहरन फी किताबिल्लाह। अल्लाह फरमाता है तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो कि हादी कितने होंगे? मैंने जब साल के महीने ही 12 बनाए हैं। कुछ मुलादा फरमा रहे हैं मैंने महीने ही 12 बनाए हैं। अल्लाह के नजदीक अल्लाह की किताब में महीने 12 है। अजीब मंजिल फिक्र है। हिंदुओं के भी 12 है, मुसलमानों के भी 12 है, यहूदियों ईसाइयों के भी 12 है, अहले किताब के भी 12 है, काफिर के भी 12 है, मुशरिक के भी 12 है। तो ये 12 महीने बताते हैं कि अगर सारी सदियों में इंसानियत ने 12 महीनों पे यकीन किया है, तो जब 12वें आएंगे तो 12 इमामों पे यकीन हो जाएगा। वक़त्तानाहुम इस्नते अशरा अस्बातन उमामा। हमने बनी इस्राइल के लिए 12 रास्ते बनाए, इसलिए कि वो 12 ही तो कबीले थे। बनी इस्राइल के 12 कबीले। अब जरा पूछे कुरान से कि 12 के 12 बचे या कोई गर्क हो गया? वो 12 के 12 ही बच गए। कैसे बच गए? इसलिए कि वह मिन क़ब्ल किताब मूसा इमामन व रहमतन। उन्होंने किताब मूसा पे भी यकीन रखा और उन्होंने मूसा को इमाम माना था। जो मासूम को इमाम मानता है वो उसका बेड़ा पार हो जाता है, वो एक फिरका हो या 12 फिरके हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर 12 फिरकों को, 12 कबीलों को फिरके ही समझ लेना, इसलिए कि वो फिरके ही थे। 12 फिरकों को अगर एक मासूम इमाम नजात दिला सकता है, तो एक फिरके को 12 मिलके नजात नहीं दिला सकते। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ा बनी इस्राईला व बअसना मिनहुम इस्ना अशर नक़ीबा। सुभान अल्लाह। अजीब शान से कहा अल्लाह ने वादा किया बनी इस्राइल से कि तुम परेशान न हो, तुम्हें शैतान के शर से, तुम्हें फिरौन के शर से, तुम्हें हामान के शर से, तुम्हें जालिमों के शर से अल्लाह बचाएगा। अल्लाह का वादा है, अल्लाह कसम खा रहा है कि मैं बचाऊंगा तुम्हें, फिक्र न करो। और कैसे बचाऊंगा? अल्लाह ने आवाज दी, हमने यूं बचाया वबासना मिनहुम, हमने उनमें से, सारे के सारे बनी इस्राइल में से इस्ना अशरा नकीबा, हमने 12 नकीब चुने जो देखते रहे, सिक्योरिटी गार्ड रहे। नकीब कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड को पता चला कि जब बनी इस्राइल को 12 सिक्योरिटी गार्ड बचा रहे हैं, उम्मत मोहम्मद को भी 12 इमाम बचा रहे हैं।
ٹھیک ہے جناب. اب عجیب بات ہے ام یحسدون، اب یہاں ذکر کیا بنی امیہ کا بھی، بنی ہاشمی کا ذکر نہیں ہے. قرآن میں تولا بھی ہے تورا بھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بھی اقتباسات ہیں، صرف اس لیے کہ دنیا کو پتہ چلتا رہے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم ربہم، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ حسد کرتے ہیں. ام یحسدون، یہ حسد کرتے ہیں، علی ما آتاہم ربہم، اللہ نے ان کو دیا ہے، من ربہم، جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا ہے، یہ لوگ حسد کرتے ہیں. بہرحال یہ تو لوگ وہ ہیں جو حسد کرتے ہیں. اب محسود کون ہے؟ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے آل ابراہیم کے لیے طے کر لیا، اے ابراہیم کی اولاد آپ ہیں محسود اور یہ ہے حاسد، ہم نے طے کیا ہے کتاب بھی تمہارے گھر میں رہے گی، حکمت بھی تمہارے گھر میں رہے گی، اور آخر زمانے کا آخری زمانے کا ملک عظیم بھی تمہارے گھر میں رہے گا. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں کس طریقے سے اللہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کو بتاتا جا رہا ہے، ارشاد فرماتا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ ظہور کے فضائل، یہ ہے وہ ظہور امام حجت کا، حجت ابن الحسن کا. ابھی تو گفتگو انشاءاللہ اگلے سال آئے گی. 240 لقب ہے امام کا، سارے کے سارے پڑھوں گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. جتنی آیتیں ہیں امام کے حق میں وہ بھی پڑھوں گا، جتنی حدیثیں ہیں وہ بھی پڑھوں گا. مگر ایک جملہ ذرا آج سن لیجئے، حدیث شریف کا ایک جملہ آج سن لیں، جس سے میں یہ چاہتا ہوں کہ کل کی تقریر کا آغاز کر دوں تاکہ کل کا ٹیسٹ معلوم ہو جائے کہ 8 سے 9 بجے کل کیا تقریر آنے والی ہے. آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما فلن تضلوا بعدی حتی یرد علی الحوض. آج ایک دوسری حدیث سنیے جو حجت ابن الحسن کے بارے میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین کی بجائے ایک اور جملہ بھی کہا تھا انی مخلفن فیکم الخلیفتین. اے میری امت والو، میں تمہارے درمیان 2 خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے و عترتی اہل بیتی. ایک میرا خلیفہ اللہ کا قرآن ہے، ایک میرا خلیفہ میری اہل بیت ہے. اب احمقوں سے پوچھو جو کہتے ہیں محمد ہمارے جیسے ہیں، قرآن محمد کے پیچھے ہے اس لیے کہ خلیفہ پیچھے ہوتا ہے، امام آگے ہوتا ہے. خلیفتین، 2 خلیفے، وہ ہے ثقلین، یہ ہے ظہرین، یہ ہے مغربین، یہ ہے سبتین، یہ ہے حسنین، حسنین. یہ کہاں آتا ہے؟ جہاں ٹائم ایک ہو. ذرا سمجھنے کی کوشش کرنا، بس میں ختم کر رہا ہوں یہاں پہ مجلس آج کی حد تک. دیکھیے حسنین کو حسنین کیوں کہتے ہیں؟ کہ وہ ایک ہی زمانے میں تھے. زورین کو زورین کیوں کہتے ہیں؟